اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین اسپیشل پروگرام محبان رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا جو اس پلیٹ فارم سے جو موضوع، جو عنوان ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، آج اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ، اور ہمارا موضوع جیسے آپ جانتے ہیں طلب مغفرت ہے۔ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کہ جو کہ حقیقتاً اس عمل کے لیے مخصوص ہے کہ انسان اپنے سال بھر کی ان نافرمانیوں کو جو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کی ہیں ان کو ریئلائز کرتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی مخلوق کے لیے وہ در رحمت وا کیا ہوا ہے کہ آؤ مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا۔ انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو سے پہلے ہم جو ہیں وہ اپنے اس پروگرام کا آغاز ایک نعت سے کرتے ہیں، منقبت سے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ شب قدر قرآن صامت کی صورت، شب قدر قرآن صامت کی صورت، مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں کراچی سے برادر ظہیر عباس نے ہمیں جوائن کیا، اور انہوں نے یہ کلام ہمیں بھیجا۔ خداوند کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی ثنا خوان ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جوش اور شوق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے وہ ثنائے محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ تو جی ناظرین، ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کی طرف، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ طلب مغفرت جو ہمارا موضوع ہے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے جس دعا کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہ کلمات جو حضرت آدم کی زبان سے جاری ہوئے تھے، لہٰذا آج بھی ہم حضرت یونس کی دعائی کلمات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو طلب مغفرت کے آداب، تمیز، تہذیب، کس طریقے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے،
تو انبیاء و مرسلین کی وہ دعائے مغفرت، وہ دعائیں کہ جن کو قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کے لیے محفوظ فرمایا ہے، تو ہم اسی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر اس عبادت کے کرنے کا شوق اور ذوق پیدا کریں گے۔ تو ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت کہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعائے مغفرت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ جی سلام کی دعائے مغفرت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ جی جی میرے خیال سے جی کنٹرول روم میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم آن ایئر پلے کر سکیں۔ آپ دیکھیں اسکرین پہ تو آپ کو یہ دعا نظر آ رہی ہے، اور اس کو میں چاہوں گی، اچھا میرے خیال سے ابھی تھوڑا سا ٹیکنیکل کچھ ایشو ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مخصوص دعا ہے کہ جو کہ ہمارے یہاں بہت ہی معروف ہے، اور یہ جو ہے وہ آیہ کریمہ کے نام سے منسوب ہے، اور آیہ یونسیہ کے نام سے یہ منسوب ہے، اور ہم لوگ بھی اپنی مناجات میں اس کا ورد کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم اس کے واسطے سے وہ آداب اور وہ طریقہ کار سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیسے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ انبیاء مرسلین کی توبہ اور استغفار کے کلمات ہیں جو ہماری بڑی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمیں وہ طریقہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے طلب مغفرت کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ اس جی ہمارے آیت جو ہے وہ تیار ہے، پہلے ہم اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ نے جو ہے وہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کی تلاوت اور اس کی ٹرانسلیشن سنی، اور آج ہم اسی آیت کی روشنی میں طلب مغفرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام الہی میں مرسلین میں شمار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ نبی کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور جن کو تواریخ میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت
موسیٰ اور حضرت ہارون کے دور کے بعد حضرت یونس کی نبوت کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے، اور حضرت ہود کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا، اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے اس قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس کے، جن کا علاقہ بتایا جاتا ہے عراق نینوا، کہ جہاں پر آپ نے تبلیغ دین کی اور اللہ کی توحید کی پرچار کیا، اللہ کی توحید کی تعلیم دی، اور ہمیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 40 ایئرز تک حضرت یونس ہدایت کرتے رہے، مگر ان کی قوم جو تھی ان کا مذاق اڑاتی رہی، اور اپنے آبا و اجداد باپ دادا کے روش پر وہ چلتے رہے، اور انہوں نے حضرت یونس سے ہدایت حاصل نہیں کی۔ آپ نے اپنی حد الامکان کوشش کی، اور اتنی اپنے دور نبوت میں فقط جو ہمیں تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ فقط چند لوگ، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے فقط 2 لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے رہنمائی حاصل کی، دین کو قبول کیا۔ ان میں ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت یونس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی اللہ کے بندوں کو اس راہ حق پر لانے کے لیے، اللہ کی توحید کی معرفت پیدا کرنے کی۔ آپ نے بہت عرصے تک کوشش کرتے رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ قوم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو آخر آپ فیڈ اپ ہو کے، آپ دل برداشتہ ہو کے آپ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب طلب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت یونس سے عذاب کا وعدہ کر لیا کہ فلاں وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور حضرت یونس نے اپنی قوم کو وہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم نے راہ حق کو اختیار نہیں کیا تو بہت جلد تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اور حضرت یونس نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا عذاب کا، اس ڈیوریشن کا یا تفاسیر میں جیسا کہ ہمیں ملتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت یونس کا یہ پورا واقعہ ہم کو سورہ صافات میں ملتا ہے۔ سورہ صافات کی آیات میں 140 سے 147 تک حضرت یونس کے واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو آپ جو ہے، میں چاہوں گی کہ جب آپ کو ریفرنس دیا جائے تو پھر آپ خود بھی تھوڑا سا ہوم ورک کریں، خود بھی اس کو پڑھیں تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے کہ کس طریقے سے مختصر لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت کو، حضرت یونس کے اس عمل کو بیان کیا ہے، اور اس میں بہت سے نکات ہیں کہ جن کی طرف ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں اس پر توجہ کرنا چاہیے اور اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کلام الہی میں جو انبیاء و مرسلین کی اور گزشتہ انبیاء کی قوموں کا جو ذکر ہے وہ ہمارے لیے درس و نصیحت ہے، اور ہمیں اس کو درک کرنا چاہیے تاکہ وہ مسٹیکس اور وہ کوتاہیاں جو گزشتہ نبیوں کی امتوں میں اور قوموں میں کی گئی ہیں وہ ہم ریپیٹ نہ کریں۔ تو سورہ صافات کی آیات میں حضرت یونس کے اس عمل کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کلمات کو بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو ریئلائز کیا تو کس طریقے سے فوراً
اللہ کے حضور گڑ گڑا کر انہوں نے دعا کی، اور دعا اس وقت تک ممکن نہیں ہے، طلب مغفرت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھی گائیڈ لائن ہم کو ان آیات کی روشنی میں ملتی ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہی تھی کہ حضرت یونس نے اپنی عہدہ نبوت کو بخیر و خوبی نبھایا، اور صداقت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور انتھک محنت کے ساتھ پیغام حق کو اللہ کی بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر جب ان کی امت میں نے نصیحت کو نہیں لیا تو آخر کار نبی یونس نے اپنی قوم کے لیے عذاب کو طلب کیا۔ اب جب عذاب کو طلب کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک وقت معین کیا اور بتایا کہ میں فلاں وقت میں عذاب کو نازل کروں گا، تو حضرت یونس کے حوالے سے جو تفاسیر میں ہمیں علماء اکرام ان آیات کی تفسیر اور ڈیٹیل بیان کرنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو وقت تھا معین، حضرت یونس اس وقت سے پہلے ہی دل برداشتہ ہو کر انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک عمل جو ہے وہ نیچرلی ایک غصے کی حالت میں کیا گیا عمل تھا، مگر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء اور مرسلین کے حوالے سے اتنا اسٹرکٹ اور سخت ہے کہ وہ ذرا سی بھی اگر ایک لمحے کی بھی، ایک ساعت کی بھی کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی غلطی یا کوئی اس طریقے کی بے توجہی جیسے کہہ دوں میں کہ اگر سرزد ہو جائے اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سخت گرفت میں لے لیتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پوری مخلوق رب کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہیں، لہٰذا ذرا سی بھی کوتاہی کی انبیاء و مرسلین میں اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اور ہم نے گزشتہ حضرت آدم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور حضرت یونس کے حوالے سے بھی، کہ وہ بجائے اس کے کہ جو ڈیڈ لائن تھی عذاب الہی کے آنے کی، اس وقت تک وہ گیو اپ نہ کرتے اور وہ ہدایت کرتے رہتے، مگر وہ وقت سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے، جس کی وجہ سے قرآن نے جو ہے اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ان آیات کو شیئر کروں گی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ حضرت یونس نے جب اللہ سے عذاب طلب کیا اور اس کے بعد آپ کا جو دو آپ کے وہ تھے ساتھی کہ جنہوں نے رفقا کے جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو قبول کیا تھا، اس میں ایک عالم تھے اور ایک عابد تھا، لہٰذا عابد نے ان کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کیا کہ اب عذاب الہی جو ہے وہ آنے والا ہے اور آئے گا تو ہم لوگ اس قوم کو اب ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس عابد کے کہنے پہ حضرت یونس نے بھی غصے کی حالت میں اپنے اس ایریے کو چھوڑ دیا، اور غصے کی حالت میں وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر جس کو سورہ صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان بھی کیا، اور یونس بھی کہ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے تو اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں جب وہ اس کشتی کی طرف بھاگے ہیں، یعنی کہ ایک طریقے سے انہوں نے فرار اختیار کیا، وقت سے پہلے انہوں نے اپنی جو ذمہ داری تھی وقت سے پہلے وہاں سے وہ فرار ہو گئے، اور وہاں سے اس ایریے کو انہوں نے چھوڑا اور کشتی کے دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور وہاں پہ ایک کشتی تھی کہ جو کہ وزنی تھی اور اس میں آلریڈی کافی پیسنجرز تھے، اور پھر جب آپ اس کشتی پہ سوار ہوئے تو ایک طوفانی کیفیت پیدا ہوئی، اور
سمندر میں، اور اس کے بعد وہ جو کشتی کا ملح تھا اس نے کہا کہ وزن زیادہ ہے، لہٰذا کسی ایک کو اس سے نکالنا پڑے گا، اور یہ سب آپ دیکھیے گا تو سورہ صفات میں مختصر لفظوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بھری ہوئی کشتی میں بیٹھے، وزن زیادہ تھا، قرہ حضرت یونس کے نام نکلا، اور انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھائی، اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ملامت کر رہے تھے۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ہم قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے دیتے، یعنی کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر کہ وہ ملامت کرنے والوں میں سے، یعنی کہ انہوں نے اپنے اس ایکشن کو، اپنے اس عمل کو ریئلائز کیا کہ غصے کی حالت میں انہوں نے بہت جلدی کی، تو فوراً ہی جیسے انہوں نے ریئلائز کیا تو انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر فریاد کی، جس کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا۔ اور اس کے بعد اسی سورہ صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس تسبیح کی وجہ سے ہم نے ان کو اس پریشانی سے نجات دلائی، اور اگر کہ وہ ریئلائز نہ کرتے اپنی خطا کو تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور پھر ہم نے ان کو بیمار حالت میں انہیں چٹھیل میدان میں پھینک دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے لیسن دینے کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں ان کو جو ہے وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، مگر ہمیں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مچھلی سے یہ بھی کہا کہ خبردار اس کا نہ جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹے، نہ اس کے کوئی جوڑ میں کسی قسم کا کچھ مطلب کہ زخم یا کچھ اس طریقے کوئی نہ جوڑ اس کا کوئی ٹوٹے، اور اس کو اپنے اندر جو ہے امانت کے طور پر محفوظ کر لو، کیونکہ ایک لیسن دینا تھا، ایک درس دینا تھا، لہٰذا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو جو ہے ہدایت تکوینی دی، اور جس کی وجہ سے سورہ صفات کی آیات میں بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے ان کی تسبیح توبہ استغفار کے سبب ان کو اس پیٹ سے باہر اگلوا دیا، اور وہ چٹھیل میدان میں آئے، اور پھر ہم نے وہاں پر چونکہ ظاہر جو روایتیں ہیں اس میں تھوڑا سا ایگزیکٹ ڈیوریشن کا نہیں لکھا ہے کہ کتنا عرصہ، کہیں کچھ روایات میں چند ساعت لکھا ہے، چند گھنٹے لکھا ہے، کہیں جو ہے وہ کافی طولانی 1 مہینے تک کا بھی ایام لکھے ہیں، اور کہیں پر جو ہیں وہ 3 دن اور 3 رات کا لکھا مطلب کہ تحریر ہوا ہے۔ لہٰذا خیر کتنے بھی دن ہیں، مگر یہ ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیات کی روشنی میں کہ جب اس کے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے ہیں تو بہت ہی لاغر، بہت ہی نحیف، اور بہت ہی ان کی جو اسکن تھی بہت زیادہ فرجائل اور بہت ہی سینسٹیو تھی کہ سورج کی تپش اور ہوا کی گرمی اور سردی کو وہ بیئر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کدو کی بیل وہاں پر جو ہے وہ گرو کی، یعنی کہ کدو کی بیل پروان چڑھائی، اور اس کدو کی بیل کے جو لیوز تھے، جو پتے تھے، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے جسم کو سورج کی تمازت سے بچایا، سرد و گرم سے اس میں انہوں نے بچایا، اور حتیٰ وہاں تک کہ جب تک کہ ان کی کا جو جسم تھا وہ پوری طریقے سے صحت یاب نہیں ہو سکا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پورے واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
مینشن کر کے کس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہماری آزمائش ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نادانستہ بھی ہم نافرمانی کر دیتے ہیں، کبھی غصے میں، جیسے یہاں پر جو حضرت یونس کا جس عمل کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے آیات کے اندر، وہ تھا ان کا غصہ اور جلدی ڈیسیجن لینا، کوئک ڈیسیجن لینا، وقت سے پہلے ہی فیصلہ کر لینا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، جلد بازی اور غصہ۔ یہاں پہ یہ دو علامتیں ہیں جن کو سورہ صفات کی آیات نے مینشن کیا ہے۔ تو ان دو وجہ کی وجہ سے ان سے کوتاہی ہوئی اور وہ اپنی قوم کو وقت سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کو ان دو وجہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس زحمت کو ان کو کرنا پڑا۔ حضرت یونس کو وہ زحمت فیس کرنی پڑی، وہ مشکل، وہ ابتلا، وہ امتحان ان کو دینا پڑا، کہ جو کہ بہت ہی شدید امتحان تھا، بہت ہی سخت امتحان تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مگر جیسے ہی ان کو امتحان میں مبتلا کیا، فوراً ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ ایکچولی اس کی آزمائش نہیں، اس کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ریئلائز نہیں کرتا ہے، مگر جب اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے یا اس کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو پھر اس کی جو فہم، اس کی سوچ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اور جس کے سبب مجھے یہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے ان کو ابتلا میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، کہ جس پریشانی کے سبب ان کو ریئلائز ہوا کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ کو ناراض کر لیا۔ اور جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا تو فوراً انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 187 میں مینشن کیا، جس کو ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اور وہ کلمات کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس کے لبوں سے نکلی ہوئی وہ فریاد ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے، وہ طلب مغفرت ہے، کہ جو کہ آپ نے شکم ماہی میں ان تاریک وقت میں آپ نے یہ دعا اپنی زبان سے جاری کی۔ اگر آپ دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 183، 183 کے بعد 87، 89، جس میں 3 انبیاؤں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو مینشن کیا ہے۔ حضرت ایوب کی دعا کو مینشن کیا ہے کہ جب ان پر امتحانات آئے اور اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا تو انہوں نے اللہ سے فریاد کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہی کی فریاد کے آگے کہا فاستجبنا لہ، کہ ہم نے ان کی فریاد کو سنا اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح آیہ کریمہ جو ہے اس میں بھی حضرت یونس نے دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس آیت کو مینشن کیا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے پھر ان کو ان کی دعا کو سنا اور ان کو ہم نے نجات دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں ہی کو نجات عطا کرتا ہے، یعنی صاحبان ایمان جو ریئلائز کریں کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس آزمائش سے سرخرو کرنا ہے،
اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے ہم نے اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ تو حضرت یونس کی دعا کے حوالے سے یہاں پہ مینشن ہوا، پھر اس کے بعد حضرت زکریا کا بھی سورہ انبیاء ہی میں ان کی بھی دعا حضرت یونس کی دعا کے بعد ہے، مناجات ہے، کہ جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی لا تذرنی فردن انت خیر الوارثین، کہ اے پالنے والے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑ، بغیر وارث کو نہیں چھوڑ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے فاستجبنا لہ، اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ جیسا فرزند عطا کیا۔ تو یہاں پر یہ وہ دعائیں ہیں کہ جہاں یہ وہ کلمات ہیں دعائی کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فوراً ان کی مناجات کو سنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر خلوص تھا، ان کے اندر تقوی تھا۔ تقوی یعنی کہ تقوی وہ کیفیت کہ جہاں پر انسان فوراً ریئلائز کرتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فوراً بغیر کسی تاخیر کے رجوع کرتا ہے اور اللہ سے طلب مغفرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے۔ مگر اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اویئرنیس اور وہ بیداری کا ہونا بہت ضروری ہے کہ خطا اور غلطی اور گناہ کی شناخت ہونی چاہیے، یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم جو ہیں اس گناہ کی شناخت ہمیں نہ ہو۔ اور اس کے لیے بہت ہی ایک خوبصورت مثال یہ آیت اللہ دستغیب کی کتاب استعاذہ میں آیت اللہ دستغیب نے اس مثال کو پیش کیا ہے کہ کسی عالم عارف نے تقوی کی بہت ہی پر لطف تعریف فرمائی ہے اور بڑی دلچسپ مثال اس میں دی ہے کہ جو کہ ہمارے لیے اپنے اندر صفت تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن اور ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ رہنمائی ہماری اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ عارف یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ صاحب تقوی کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر صفت تقوی ہو وہ بالکل اس حال میں ہوتا ہے کہ جیسے کسی میدان میں کہ جہاں پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور اس کو ننگے پیر اس میدان کو عبور کرنا ہو، گزرنا ہو اس میدان سے، تو پھر وہ کیا کرے گا جب اس کو معلوم ہو کہ یہاں زمین پر کانٹے ہیں اور ننگے پاؤں ہے وہ اور اس کو اسی راستے سے گزرنا ہے، تو کہتے ہیں پھر وہ ادھر ادھر نظر اس کی نہیں ہوگی، اس کی توجہ جو ہے وہ ڈسٹریکشن نہیں ہوگی، اس کی توجہ اور فوکس پورا جو ہے وہ زمین پر ہوگا، اس طرف اس مقام پر ہوگا کہ جہاں پر وہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور اس کو وہاں سے راستہ گزارنا ہے، تو بہت ہی محتاط قدم رکھے گا اور اس کی نگاہ اس زمین پر ہوگی کہ جہاں پر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ کوئی کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ نہ جائے، لہٰذا وہ اس جگہ پر قدم رکھے گا کہ جہاں پر کانٹے اس کو چبھ نہ سکیں۔ تو یہ صاحبان تقوی کو اس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں گناہ مثل کانٹوں کے ان کے راستے میں، ان کے طریقہ زندگی میں، ان کی حیات میں جو گناہ ہیں وہ مثل کانٹوں کے بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس سے گزرتے ہیں تو محتاط طریقے سے کہ کوئی گناہ ان کے اس راہ میں ان کو زخمی نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جب انسان اس طریقے سے اپنے اندر بیداری پیدا کرے تو ممکن نہیں ہے، مجھے کنٹرول روم سے ذرا آواز آ رہی ہیں، ڈسٹرب ہو رہی ہوں میں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ
وہ جو ہے وہ محتاط نہ ہو اور اپنی کسی خطا کو وہ جو ہے وہ محسوس نہ کرے اور لاپرواہی میں اس سے گناہ سرزد ہو جائیں۔ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے ٹورڈز کہ کسی طریقے سے ہم سے کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی حضرت یونس سے جیسے ہی یہ کوتاہی ہوئی اور غصے کی حالت اور جلد بازی، یہ دو چیزیں تھیں کہ جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ میں چاہوں گی کنٹرول روم کی آواز تھوڑا اگر بند ہو جائے، کیونکہ میں اپنی آواز سن رہی ہوں تو مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ سوری، معذرت کے ساتھ مسلسل وہ آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اٹینشن اور صحیح سے شاید آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکی پوائنٹ کو۔ تو بہرحال تو حضرت یونس کی یہ دو چیزیں تھیں کہ جس کے سبب جو ہے وہ ان کو یہ امتحان جو ہے وہ مشکل جو ہے پیش آئی اور ان کو وہ امتحان فیس کرنا پڑا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ بحرین سے سسٹر طلعت نے جوائن کیا ہے، جو کہ کچھ کلام ان کو پسند آیا ماہ رمضان کے حوالے سے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ تو پہلے ہم ان کا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے۔ رمضان کی مناسبت سے اب کے رمضان میں کچھ ایسی عبادت ہوگی، صرف اور صرف خدا سے ہی رفاقت ہوگی، عبد و معبود کے مابین نہ ہوگا کوئی، اپنی تنہائی میں ہی اپنی جماعت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نہ تشخص، تصنع، نہ دکھاوا کوئی، صرف شکرانے کے جذبے سے قناعت ہوگی۔ کیوں کسی اور کے ہونٹوں سے مرادیں مانگیں، خود دعا مانگیں گے، خالق کی عبادت ہوگی۔ ذائقے سارے ہی افطار و سحر کے منسوخ، اتنا ہی کھائیں گے جتنے کی ضرورت ہوگی۔ اہتمامات رواداری نہ ہوں گے اس بار، جن کے روزے نہیں نہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ماہ رمضان میں غیبت سے رہیں گے سب دور، نہ گلہ ہوگا کسی سے نہ شکایت ہوگی۔ اب کوئی قرآن کو ہر شخص پڑھے گا خود ہی، اب کے قرآن کو ہر شخص پڑھے گا خود ہی، ایک نئے جوش سے پاروں کی تلاوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اپنی یکتائی میں سمجھیں گے خدا کی وحدت، اپنی یکتائی میں سمجھیں گے خدا کی وحدت، اپنی ہی صورت نہیں قرآن کی صورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بہت خوبصورت انتخاب، بہت اچھا کلام منتخب کیا، اور پھر جس طریقے سے انداز بیاں اتنا خوبصورت تھا کہ جس نے اشعار کو چار چاند لگا دیے۔ اور حقیقت ہے کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اس سال کے جو رمضان کی جو عبادتیں ہیں اس میں اخلاص اور ڈسٹریکشن کم ہے اور اخلاص بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام روزہ داروں کی، تمام عبادت گزاروں کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے لیے حالات کو سازگار بنائے گا، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہمارے اندر جو ان حالات میں جو یہ آئسولیشن میں جو سیلف ریئلائزیشن پیدا ہوئی ہے اور بہت ہماری فکر کو عرفان اور بلندی حاصل ہوئی ہے، بہت سی چیزیں جو ہم نگلیکٹ کرتے تھے اس کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو ہم نے بدلا ہے، اور جب حالات نارمل ہو جائیں تو بھی ہم اپنے اس روش کو اگر جاری رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ خوبی کی طرف ترقی کرے گا
اور ہمارا شمار اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندوں میں ہوگا۔ اور اسی چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کو جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مقصد یہی ہے اویئرنیس پیدا کرنا، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنی نافرمانیوں کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرنا، اور اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اور اس کے لیے ہم نے جس سلسلے کو جاری کیا ہے اس میں ہم نے مثال جو ہے انبیاء و مرسلین کی پیش کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی کہ ہم وہ کون سے کلمات اپنی زبان سے جاری کریں کہ جو ہماری نافرمانیوں کے سبب جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے اور ہماری مغفرت فرمائے، اور دین و دنیا میں ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ تو حضرت یونس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر امتحان بھیجا، اور امتحان جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ امتحان ہمیشہ ہمیں کچھ لیسن دینے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ اپنے اوپر غفلت کے ذریعے سے ظلم کرے۔ سب سے بڑا ظلم جو ہم اپنی ذات پر کرتے ہیں وہ غفلت کی سبب ہے، لہٰذا یہ قرآنی واقعات ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس غفلت سے نکال سکتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام برگزیدہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ان کی ایک ذرا سی کوتاہی کے سبب اللہ نے ان کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ جلد بازی اور غصہ، جس کے سبب وہ عابد کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا اور وہ اپنی قوم کو عذاب کے وقت سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے، تو جس کے سبب شکم ماہی میں ان کو اس پریشانی کو فیس کرنا پڑا۔ اور پھر وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو اس طریقے سے تحریر کیا کہ جیسے ہی اس سچویشن میں، اس ابتلا میں، اس امتحان میں وہ داخل ہوئے، فوراً ہی انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور میں نے جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا، تو انہوں نے فوراً بارگاہ رب العزت میں بغیر تاخیر کے طلب مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کیا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، پہلے ان کی کال کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں لیسٹر سے بول رہا ہوں، میں اسٹوڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں اسٹوڈیو سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی میرا نا ایک کوشچن تھا، میں کنفیوزڈ ہوں تھوڑا، تو بات ہے میں بنگالی ہوں، تو سوری اگر میرا اوکے۔ تو میرا جو کوشچن ہے تو دو ٹائپ کا کوشچن ہے کہ یہ بندہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے جی اور پڑھنا آتا ہے اس کو، اور اس نے جو قرآن کا جو بنگلہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، ٹرانسلیٹ کے مطلب اس کا میننگز کیا ہے، وہ میننگز پڑھ رہا ہے، تو اگر کوئی میننگز کے ساتھ پڑھے گا تو وہ تو کوئی ہمارا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک کوشچن یہ ہے۔ اگر سیکنڈ والا کوشچن ہے کہ کسی کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے مگر وہ کیا ابھی مشکل میں آ گیا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو بنگلہ پڑھنا آتا ہے تو ٹرانسلیشن میں وہ بنگلہ پڑھے کہ اس کا میننگز پڑھ کے پورا قرآن ختم کرے، یہ جائز ہے یا ٹھیک ہے، گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے تھوڑا کنفیوزڈ ہوں، تو میرا کوشچن یہی ہے۔ جی بہت شکریہ برادر آپ کی کال کرنے کا، بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے جو آپ نے کیے ہیں۔
اس کے لیے میں یہ عرض کروں گی کہ جیسے پہلا کویشچن آپ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، تو یہ تو بہت ہی بہترین عمل ہے، کیونکہ قرآن آیا ہی ہماری رہنمائی کے لیے. جب تک ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، اس کو پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو ظاہر ہے اسی لیے جو ہے وہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور ہر ایک کی زبان عربی نہیں ہے. حتی الامکان انسان کوشش کرے اس زبان کو سیکھنے کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں اس کی جو میننگز ہیں وہ بہت ہی ڈیپتھ کے ساتھ ہیں. مگر اسٹل اگر کہ ہم اہل عرب نہیں ہیں اور ہماری عربی زبان نہیں ہے، اور ہماری جو بھی زبان ہے، بنگلہ ہے، اردو ہے، انگلش ہے، گجراتی ہے، کسی بھی زبان کی ٹرانسلیشن ہم جو ہیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کریں، تو یہ تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ ہم پھر سمجھ بھی رہے ہیں اس تلاوت کو جو ہم عربی زبان میں جو قرأت کر رہے ہیں، اپنی زبان کی ٹرانسلیشن کے ذریعے سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب بات رہی دوسرے کویشچن کی کہ اگر کسی کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، وہ عربی نہیں جانتا ہے، اور وہ اپنی زبان کی اس قرآن کی ٹرانسلیشن کو اگر پڑھے گا تو گناہ تو ہرگز بھی نہیں ہے، بہت اس کا بھی اجر و ثواب ہے کہ اس نے کم از کم اس کے معنی کو پڑھا اور سمجھا، اور اس کو قرآن کا ثواب ملے گا. مگر اس کو چاہیے کہ عربی زبان کی کو بھی سیکھے، کوشش کرے، کیونکہ ظاہر ہے مقدم یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس زبان میں اس کی قرأت و تلاوت کی جائے تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہوتا ہے. مگر ٹرانسلیشن میں اس کے ذریعے سے بھی اگر قرآن ہم پڑھیں تو بالکل پورے قرآن کا ثواب ہمیں ملے گا، گناہ ہرگز کسی صورت میں بھی نہیں ہے. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تو ہم جو ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے حضرت یونس کے اس واقعے کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب ہم ریئلائز کریں تو بارگاہ رب العزت میں کس طریقے سے اپنی خطا کی، اپنے گناہ، اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے. تو حضرت یونس نے فوراً ہی جیسے اس امتحان میں مبتلا ہوئے، انہوں نے فوراً ریئلائز کیا اور بارگاہ رب العزت میں فریاد کی، اور اللہ نے ان کے طریقہ فریاد کو اپنی قرآن کی آیات کی زینت بنایا، کیونکہ وہ اتنے اخلاص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں طلب مغفرت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے ان کی اس طلب کو، اس مناجات کو، اس گڑ گڑانے کو، اس معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور انہوں نے ان کو وہاں سے نجات دی. اور یہاں پر ایک بات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی کہ اگر کہ وہ ملامت نہ کرتے، وہ ریئلائز نہ کرتے اپنی اس کوتاہی کو، تو وہ قیامت تک شکم ماہی میں ہی ان کو رہنا پڑتا. تو یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ اگر انسان خطا کر لے تو پھر اس کو فوراً اس کو ریئلائز کرنا چاہیے، تاکہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لے. اور جب انسان کوتاہی کرتا ہے، اپنے گناہوں پر اس کو ملامت نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر کہ پھر جتنا زیادہ تم نافرمانی کر سکتے ہو کرو، تاکہ میری حجت تمام ہو جائے اور عذاب شدید جو ہے وہ تمہارا انجام بن جائے گا. تو یہاں پر یہ بھی ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نبی یونس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ریئلائز نہ کرتے اور معافی نہ مانگتے تو وہ قیامت تک اس سے امتحان میں مبتلا رہتے. پھر ہم جیسے گناہگار لوگ کتنا ہمارے اندر جو ہے خود سری ہے، کتنی نافرمانی ہے ہمارے اندر کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمفرٹیبل لائف بھی ہمیں ملے، ہماری دعائیں جو ہم طلب کریں دنیا کے لیے، مال، عزت، شہرت، کمفرٹ جو بھی ہے، وہ اللہ ہم کو فوراً دے دے. جبکہ ہم اللہ کی طرف اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے ہم نہ بچائیں، اور ہم چاہیں کہ اللہ بس اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا رہے. تو یہاں پہ ایک یہ پوائنٹ ملا. پھر اس کے بعد
طلب مغفرت اور سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے پر جو ریوارڈ ملتا ہے، پھر اللہ اسی سورہ صفات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو کس طریقے سے ہم نے ان کو جو ہے وہ اس دشواری سے ہم نے باہر نکالا. وہ جو امتحان تھا جس کے سبب ان کے جسم کی کھال جو تھی وہ گل گئی تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں وہ تھے، تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کمفرٹ دیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے نا کچھ انکوائری کرنی بھی ہے اور ریکویسٹ بھی کرنا ہے. جی فرمائیے. کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا نام رقیہ ادریس ہے اور میری ہمیشہ سے خواہش رہی اہل بیت کے ساتھ. جی. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے نام کے لیے ایک مسجد بنواؤں، جو میں صبح دیکھ رہی تھی جی چینل پہ. جی. تو چونکہ میرا یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے تھرو جو ہے نا یہ مسجد بنواؤں. اور میں کسی اور کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں بیوہ ہوں اور میں نے بہت محنت سے یہ پیسہ جمع کیا ہے اور میرے دل میں ہمیشہ قدر رہی اہل بیت کی، اہل رسول کی. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے نام کی مسجد بنواؤں. بے شک. آپ اگر اپنا کانٹیکٹ نمبر کنٹرول روم میں دے دیجئے تو جی ہمارا ایڈمن آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کی اس خواہش اور آرزو کو، جو بھی پروجیکٹ آپ نے اگر اس پہ دیکھا ہدایت ٹی وی پہ یا جو بھی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. ہم دعا کرتے ہیں جس اخلاص سے آپ کی یہ نیت اور ارادہ ہے، پالنے والے آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور صحیح مقصد کے لیے آپ کا یہ پیسہ جو ہے استعمال ہو. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ میں گفتگو کو کنٹینیو کر سکتی ہوں یا اچھا بس میں وائنڈ اپ کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے. بس جلدی سے میں اس کو اختتام پذیر کرتی ہوں کہ پھر کس طریقے سے ان کی مناجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا اور اس کے بعد ان کو کس طرح کمفرٹ دیا اور ان کو ان کی اس ریئلائزیشن کے سبب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ریوارڈ دیا کہ دوبارہ ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کی قوم نے ہدایت حاصل کی. اور یہی سورہ صفات کی آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ اس قوم کی طرف بھیجا اور آپ نے اس قوم کی ہدایت کی اور وہ لوگ صاحب ایمان ہوئے اور کافی مدت تک آپ جو ہیں وہاں پر اپنی قوم پر عہدہ نبوت پر فائز رہے اور وہ کام انجام دیتے رہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے پھر انسان کو تھام لیتا ہے اور اس کی آخری سانس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا معاون اور مددگار ہو جاتا ہے. خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ انبیاء و مرسلین کے ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی کردار سازی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خلوص دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی اور نبی کی مناجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہوں گی. اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.